نبی کا یہ رحمۃ اللہ عالمینی اسوہ کسی خاص لمحے، کسی خاص حالت یا کسی خاص شرائط کے ساتھ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم، پوری زندگی ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا یہ آپ کا طریقہ اور طرز حیات اور یہ رحمۃ اللہ عالمینی اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا گیا ہے، خصوصاً ریئیکشن کے وقت میں، ایکشن کے وقت میں بھی، ریئیکشن کے وقت میں بھی، انفعال کے وقت میں بھی، اور آدمی کے عام زندگی میں بھی 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نیکی کا نمونہ ہے۔ آج یہ دور خصوصاً اس زمانے میں اس واقعے میں بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ یقیناً دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایمان کے لیے شرط ہے، یہ ایک مومن کوئی کوئی آدمی یہ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد، اپنے والدین اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ جان سے زیادہ جب محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا تو جان دینے کے لیے ایمان والا تیار ہوگا، اور اس کے اگر خون نہ کھولے اور اس کی طبیعت میں انفعال پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا کی جانیں اور ساری عزتیں اور سارے ناموس ہمارے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور آپ کی عزت پر قربان ہے، مگر یہ ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے۔ مگر یہ محبت ہو یا نفرت ہو یا سخاوت ہو یا بخل ہو، من آتا للہ ومنع للہ، نبی نے خود ارشاد فرما دیا، اصول بتا دیا، من آتا للہ ومنع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور آپ کی اسوہ حسنہ کی جو ہے اس پر جو ہے 100% مہر لگنا ضروری ہے۔ ہماری محبتیں بھی ایسے عام محبت نہیں ہے، نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی کی اتباع میں محبت کریں گے، ہم نبی کے صحابہ کی طرح کریں گے۔ تو انفعال کی حالت میں بھی ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیں داعی بنایا نبی کی ختم نبوت کے بعد، وہ نبی کا وہ جو ہے خیرخانہ جذبہ، پوری انسانیت کے لیے تڑپنا، بلکنا، ان کو ایمان کی طرف لانا، یہ ہمیں ذمہ داری دے کر ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، اور پوری دنیا ہماری مدعو ہے، ہم داعی ہیں، مدعو ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے داعی کی حیثیت طبیب کی، مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے، تو پوری دنیا سے ہمارا فریق اور حریف کا رشتہ نہیں بلکہ طبیب اور مریض کا رشتہ ہے۔ اب ہمارے تو طبیب کی شان و منصب احتجاج نہیں ہے، طبیب کی شان و منصب ہے علاج، مرض کا علاج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یقیناً۔ تو وہ فرانس کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایمانوئل میکرون صدر نے جو ہے وہ ایک گستاخ رسول کا فیور بھی کیا، اس سے پوری امت مسلمہ میں انفعال پیدا ہونا اور ہر مسلمان کا بے چین ہو جانا، تڑپ جانا، پھڑک جانا، یہ فطری ہے اس کے بغیر، اس لیے کہ یہ تو بنیادی چیز ہے، بلکہ امت کو اسلام پر دین پر باقی رکھنے کا سب سے بڑا پاور ہاؤس اور سب سے بڑا کوئی منبع اور مخزن ہے تو حب رسول ہے، عشق رسول ہے، عشق رسول ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ہمیں عشق رسول میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عموماً اس کے پس منظر میں بیماری دیکھنی ہے ہمیں، مرض آیا کیوں ہے۔ تو ہم جب اس پس منظر میں ہم بیماری کی طرف غور کرتے ہیں تو یقیناً بات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور دعا میں یاد آتی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی طائف کے پتھر کھا کر، عہد کی تکلیفیں برداشت کر کے، سب کر کے کہتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ مجھے غیریت کا، دشمنی کا، نفرت کا، فریق سمجھنے کا جذبہ ذرہ برابر، اللہم اہد قومی، ایک لفظ بھی آپ نے نہیں کہا غیریت کا، دشمنی کا، نفرت کا، اللہ میری قوم کو ہدایت دیے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، انجانے میں کر رہے ہیں، نا واقفیت کی وجہ سے، عدم واقفیت یا غلط واقفیت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ 13 سال نبی ایک کے پاس 70 مرتبہ مکہ میں تشریف لے گئے، سب کو پورا اتمام حجت کر دی، اور پھر مدینہ منورہ میں جو ہے غزوہ احد میں یا دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اتنے دنوں تک اور بھی بات پہنچتی رہی، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں اللہ، میں ان کو جان بوجھ کر آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں ستا رہے ہیں، بلکہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا۔ یہ آج بھی صورتحال یہی ہے۔ تو ہمارا ان حالات میں، ان چیزوں میں، بجائے احتجاج کرنے کے اور ہمیں جو ہے وہ ایجیٹیشن کرنے کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک نبی کی سیرت کو پہنچائیں،
اور یقیناً آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ کی ذات تو عجیب ہے، اس نے اپنے نبی سے محبت ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ورفعنا لک ذکرک۔ ایسا کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یاد کو اور اپنے نبی کی بات کو دنیا میں پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس کا یہ تو انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے پیارے محسن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے جن نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا، انہی لوگوں کے لیے ساری رات رو کر جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ درد اور یہ سوز قرآن مجید محفوظ کر رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ساری رات اللہ کے نبی روتے کھڑے ہو کر آئے جو ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آئے پوری رات اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے۔ جن لوگوں کے لیے رو رہے ہیں وہی ان کی شان میں گستاخی کریں تو یقینی ان کے لیے بھی بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، ان کی بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے محسن کے لیے وہ، لیکن اس میں اس سے زیادہ قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ایک تو نبی کا تعارف نہیں کرایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول نہیں، جس طرح میرے رسول ہیں اس طرح میکرون کے بھی رسول ہیں وہ، اور دوسرے وہ جو گستاخ رسول ہیں اس کے بھی رسول ہیں، وہ اپنے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، اسے یہ سب بتایا نہیں گیا کہ میں اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، یہ اس کی جو ہے وہ رہی، اور یہ اس کے مجرم ہم ہیں یقیناً۔ اور اگر پہنچایا جائے تو آج بھی یہ بات ہے، ابھی مجھے 2-3 دن پہلے وہاں جو ہے قطب الدین صاحب ہمارے فرانس کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کلپ بھیجی کہ اس دوران ہم وہ ٹوٹی پھوٹی دعوتی کوششیں کرتے ہیں، وہ رفقا ہمارے پہلے جیلوں میں بہت کام کیا انہوں نے کالوں میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت اہم ترین لوگ اسلامی لٹریچر نہیں ہے فرانس میں، اور سیرت پہ کتابیں تو ساری کی ساری بک گئی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنے اہم ترین لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے بہت سی کلپ بھیجی، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اسی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اب اس میں سے یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے، آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ ہر موڑ پر آپ خیر تلاش فرماتے تھے اور بھلائی تلاش فرماتے تھے اور بھلائی دیکھتے تھے، تو آج بھی ہم اس پہلو سے بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خیر کا پہلو سامنے آیا۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے ایمان پر باقی رہنے اور ایمان کی بقا کا انحصار اس پر ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اپنی جان اور ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ کی محبت کے لیے جو ولایت کا اور معرفت کا اللہ سے تعلق کا جو درجہ درکار ہے، اس کے لیے بڑے مجاہدے اور مشقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب آدمی اس تک پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت کلمہ پڑھتے ہی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے کے حالات اور جو ہے نبی کی سیرت سے دوری کی وجہ سے اور چاروں طرف سے مروب ہو جانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ عشق رسول کی جو ہے اس انگارے پر راکھ آ گئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں والہانہ عاشقانہ طور پر مسلمانوں میں اللہ کے نبی کی محبت بڑھی اس واقعے سے، اور جذباتی تعلق کو دیکھنے کو ملا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری تھی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مختلف تنظیموں اداروں کی جو ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ ایسے موقع پر نبی کی صحیح سیرت اور نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات جو صرف انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی کی سیرت اور نبی کا اسوہ، میں نے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اسوہ بنایا تھا، تو آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ اللہ کے شکر ہے مسلمانوں میں اس میں شعور پیدا ہوا، مختلف اداروں اور تنظیموں نے اس مہینے میں ماہ ربیع الاول میں جتنا زیادہ سیرت کے بارے میں اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث اپنے عمل سے اور انسانیت کی خدمت کر کے اور جو ہے سوشل سروسز کے واسطے سے، کہیں پر جو ہے وہ صفائی کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کی تعلیم کے جو ہے وہ منائے گئے، کہیں کسی طرح سے ایگزیبیشن لگائی گئی، کہیں ورکشاپ ہوئے، کہیں خدمت کے لائن کے جو ہے کیمپس لگائے گئے، کہیں لنگر لگائے گئے، کہیں کچھ کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 میری زندگی میں کبھی ایسا ربیع الاول نہیں گزرا جس میں بس صرف عید میلاد النبی پر بھنگڑے ناچ اور یہ کر کے نبی کی سیرت کی توہین کے علاوہ ہمیں نبی سے محبت کا کوئی عقیدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ پورے مہینے اللہ کے شکر مختلف تنظیموں اور اداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہی حق ہے، یہی ہے ربیع الاول منانے کا، نبی سے محبت کا حق ادا کرنے کا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔